الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم ترجیحات دین پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 13 ہے۔ ہم نے بات شروع کی ہے کہ کون سا کام عمل کے لحاظ سے کون سا کام کب ہونا چاہیے۔ کل ایک بات چھوٹ گئی تھی، فرض کے بارے میں بات کی تھی۔ بہت سے لوگ، اور سے سنیے گا، اس میں آپ کا بڑا فائدہ ہے، بہت سے لوگ ہیں جو 10 15 20 سال سے مستقل نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی بہت سی نمازیں چھوٹی بھی ہیں اس کے پہلے کی۔ ان کو یہ مسئلہ اگر بتا دیا جائے کہ آپ جو نفل نماز پڑھتے ہیں وہ نفل نماز نہ پڑھنے کے بجائے آپ یہ نیت کریں کہ میری جو نماز چھوٹی ہے اللہ فجر کی 2 رکعت وہ اس کے بدلے میں ہو، تو 20 سال کی فجر کی قضا آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھے بات؟ عشاء میں مثال کے طور پر آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر نہ پڑھیے، کھڑے ہو کے پڑھیے، اور یہ نیت کرتے رہتے کہ میری زندگی میں جو بھی فجر چھوٹی ہے پروردگار عالم میں اس کی قضا کر رہا ہوں، تو 20 سال کی فجر کی نماز آپ کی قضا پوری ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ نہ بتائے جانے سے، نہ معلوم ہونے سے نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل کو پڑھ رہے ہیں اور فرض چھوڑے بیٹھے ہیں، حالانکہ فرض کا درجہ بہت بلند ہے۔ یا یہ کہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، جو میں سنت غیر معقدہ اور نفل کی بات کر رہا ہوں، 4 رکعت عصر میں آنے سے پہلے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ نیت کرتے کہ یہ میری عصر کی نماز جو چھوٹی ہے زندگی میں، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہے نہیں یاد ہے، اللہ سب جانتا ہے، آپ یہ نیت کرتے رہتے تو آپ کی عصر کی نماز 20 سال سے اگر آپ نمازی ہیں تو 20 سال کی آپ کی قضا پوری ہو جاتی ہے۔ مغرب میں بھی نفل پڑھتے ہیں، عشاء میں بھی نفل پڑھتے ہیں، 4 نفل پڑھتے ہیں عشاء میں۔ یہ ساری نفلیں اگر اس کی نیت یہ کی جاتی تو معاملہ حل ہو جاتا۔ ایک آدمی اگر دونوں کر رہا ہے تو سونے پر سہاگا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے اور قضا بھی کر رہا ہے، اس سے بحث ہماری نہیں ہے۔ ہم اس سے کہ جو نماز فرض کی قضا کی فکر ہی نہیں کر رہا ہے اور نفل جو ہے وہ برابر پابندی سے پڑھتا جا رہا ہے۔ لہذا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جو کل مجھ سے مس ہوا تھا، وہ میں نے چاہا آج آپ کو ضرور بتایا جائے۔ تو مغرب میں بھی آپ، اچھا کوئی نماز جب قضا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اب اس کا کوئی وقت نہیں۔ عشاء کے وقت میں آپ فجر کی نیت کریں، مغرب کے وقت میں آپ فجر کی نیت کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اصل وقت ختم ہو گیا تو وقت ختم، اب آپ جس وقت چاہیں نماز پڑھیں۔ لہذا یہ اگر ترجیحات دین ہمارے علم میں ہوتا تو یہ مسئلہ ایک حد تک ہم کافی اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتے، توبہ کرنا بھی چاہیے، لیکن جو نماز قضائے عمری کے نام پر لوگ پڑھتے رہتے ہیں وہ اس طریقے سے چاہیں تو آسانی سے کور کر سکتے ہیں۔ بات میں سمجھا پائے اپنی یہ بات؟ اچھا، آج جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کام میں جسمانی لحاظ سے آدمی کوئی کام کرتا ہے اور دل سے بھی کام ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس میں دل لگتا ہے کام وہی ترجیح دینی چاہیے۔ فرائض کو چھوڑ کر ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا صاحب اب فرض نماز میں دل ہی نہیں لگتا تو آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا آنے کا فائدہ یہ ہے کہ دل لگے یا نہ لگے، آپ فرض نماز میں حاضر ہو گئے، آپ نماز کے چھوڑنے کے گناہ سے محفوظ ہو گئے، چاہے نماز قبول ہوئی یا نماز نہیں قبول ہوئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن نماز کے چھوڑنے کا گناہ کیا ہے، اس سے بچ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نمازیں خشوع و خضوع سے نہیں پڑھی جاتی وہ ان کے چہرے پر مار دی جائیں گی، لیکن یہ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو تارک صلاۃ کا گناہ ملے گا، نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ لہذا نماز کبھی نہیں چھوڑیں، چاہے دل لگے چاہے نہ لگے، نماز کے شرائط پوری کریں، اللہ نے چاہا تو نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔
اور جو اللہ تعالیٰ نماز ادا کرنے کی بات کر رہا ہے اس سے لو لگائیں گے، دعا کریں گے، قبول بھی ہو جائے گی، لیکن ادا ہونا بھی بڑا کام ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسکول والے کہتے یہ ہیں کہ اگر بچہ غیر حاضر ہوگا تو 5 روپیہ آپ کو فائن دینا پڑے گا روزانہ۔ امی کو یہ بات معلوم ہے کہ بچہ میرا غیر حاضر ہوا کہ 5 روپیہ فائن لگا۔ اب امی کیا کرتی، چاہے اس کا دل لگے نہ لگے، روئے، وہاں جا کر سوئے، بھیجتی ہیں اسکول اور 5 روپیہ ڈیلی بچاتی ہیں۔ گھر کے جانے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ جانے کا مقصد کیا تھا؟ تعلیم حاصل کرنا۔ تعلیم حاصل نہیں ہوئی ہے لیکن 5 روپیہ ڈیلی بچا رہا ہے امی کا۔ ایسے ہی جب آپ نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں تو آپ کی نماز ادا مان لی جاتی ہے۔ شیطان یہ بڑا حملہ کرتا ہے کہ ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے جس پہ دل نہیں لگتا، اس وجہ سے نمازی چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کبھی نہیں چھوڑیں۔ لہذا اس بات کو، تو یہ جو بات کہہ رہا تھا کہ جس میں دل لگتا ہے وہ ہمیشہ کام ترجیح دینا چاہیے، اور اس کام کے ترجیح کی دلیلیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، کوئی بھی آپ نیکی کا کام کریں اس میں نیت اصل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ نیت، اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، کچھ لوگ بیٹھ کر وظیفہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، سبحان اللہ کے تسبیح پڑھتے ہیں، الحمدللہ کے پڑھتے ہیں، استغفر اللہ کے پڑھتے ہیں، 100 دانے گنتے ہیں۔ یہ جسمانی لحاظ سے ذکر ہے۔ کیسا ذکر ہے؟ اس ذکر کے کرتے ہوئے یہ پورے چانسز ہے کہ آپ ذہنی طور پر ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں۔ ذکر بھی کر رہے ہیں، کھیت بھی یاد آ رہا ہے، ذکر بھی کر رہے ہیں، مارکیٹ بھی کر رہے ہیں، جیسے نماز میں کرتے ہیں۔ قرآن، نماز سب سے بڑا ذکر ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ بقیہ اس کے نیچے سارے ذکر ہیں۔ جب نماز میں ہوتے ہوئے آپ باہر رہتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہوئے بھی باہر رہیں گے۔ کبھی تسبیح پڑھتے رہتے بعض لوگ اور سوتے بھی رہتے ہیں، پھر جھک جاتے ہیں، پھر 2 دانہ گھماتے ہیں، پھر سوتے ہیں۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ ذکر جسمانی ہے، آپ کا جسم انوالو ہے، آپ کا جسم ذکر میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ایک ذکر ہے جس میں ذکر بالقلب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک نوجوان گاڑی سے نکلتا ہے، ایک بغل میں اس کے لڑکی جو ہے اسکوٹی چلاتی ہوئے نکلتی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے اس اسپیڈ بڑھا کے جائیں گے اور دیکھیں گے۔ اسی وقت اس کو یہ یاد آتا ہے کہ نہیں، ہمارے اسلام میں غیر محرم کو دیکھنا اس طرح جائز نہیں ہے، اپنا ایکسیلیٹر نیچے کی طرف کر دیتا ہے۔ یہ اصل ذاکر ہے۔ یہ ذکر اس نے اللہ کو یاد کیا، کس کی وجہ سے روکا اس گناہ سے؟ اللہ کے خوف سے۔ وہ جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا اللہ دل سے ہے، اس کا اللہ زبان سے ہے۔ اور یہ جو ہاتھ سے کر رہا تھا اس میں پورے چانسز تھے کہ وہ بندہ ادھر ادھر بھی گھوم رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا۔ یہ جو خوف خدا آیا ہے اس میں کوئی بھی چانسز 1% بھی نہیں ہے کہ کوئی دوسری طرف 100% کس کی طرف متوجہ ہوا ہے؟ اللہ کی جانب ہوا ہے۔ بچے ہمارے جاتے ہیں، 2 گنا کا کھیت ہوتا ہے، ایک اپنا ایک بازو والے کا۔ بیچ والے مینڈ میں گھستے ہیں اور بازو والے میں سے توڑ لیتے ہیں، اپنے کھیت سے گنا نہیں توڑتے۔ اگر انہوں نے گنا توڑتے وقت اس نوجوان کو یہ یاد آیا کہ نہیں یہ چوری ہے، اور اس میڑا کراس کر کے اب اپنے گنے میں کھیت میں آ گیا اور وہاں سے توڑا، یہ ذاکر ہے، یہ اوریجنل ذاکر ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف آیا کہ نہیں، کسی دوسرے کے گنے کو نہیں توڑنا چاہیے، یہ چوری ہے۔ یہ سمجھ کر کے وہ فوراً پلٹ کر کہاں آ گیا؟ اپنے گنا کے کھیت میں آ گیا۔ آپ میڑ کاٹ رہے ہیں، سوچا کہ وہ تو صاحب مولانا صاحب ہیں، وہ تو سال میں کئی ایک مرتبہ آتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور آپ مینڈ کاٹ کے اپنے میں ملا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ جیسے ہی مینڈ کاٹنے پہنچے ویسے ہی آپ کو یاد آیا کہ نہیں، یہ زمین
پہ جو غلہ پیدا ہوگا وہ حرام ہوگا اور آپ نے بھیڑ کو چھوڑ دیا. یہ کسان اصل ذاکر ہے. لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ذکر بالقلب کیا ہے تو ذکر بالجسم چھوڑ دیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس ذکر بالجسم کو، جسم سے جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا ذاکر ہوں تو آپ سے بڑا ذاکر دوسرا ہے جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. وہ آپ بھی بڑے ذاکر بن سکتے ہیں، وہ آپ بھی بڑے ذاکر بن سکتے ہیں. ہر چیز میں ایسے ہی ہے. اور جب کوئی آدمی اس ذکر کو کرنے لگتا ہے تو اس کی اہمیت دیکھیے. بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی سے کہا دودھ میں پانی ملا دو. بٹیا نے کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر کا اعلان ہے کہ خالص دودھ بیچا جائے. تو بڑھیا گھسی تھی. اس نے کہا امیر المومنین یہ دیکھنے تھوڑے آ رہے ہیں، امیر المومنین تھوڑے دیکھنے آ رہے ہیں. تو اس لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین دیکھ نہیں رہے، لیکن امیر المومنین کا جو سب سے بڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لہذا یہ میں نہیں کروں گی کام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر نکلے ہوئے تھے، گشت پر نکلے تھے. انہوں نے اس کی آواز سنی اور آ کر کے اپنے بیٹے کا رشتہ اس لڑکی سے بھیجا جس وقت کی یہ امیر المومنین تھے کہ مجھے اس کٹیا کی وہ لڑکی چاہیے کہ جو امیر المومنین کا خوف نہیں رکھتی ہے بلکہ امیر المومنین کے بڑے کا خوف رکھتی ہے، مجھے اس کو بہو بنانا ہے. یہ ذاکر بالقلب ہے، ذاکر بالقلب ہے. ایک دودھ کا بیاپاری جس وقت دودھ میں پانی ڈالنا چاہتا ہے، اگر وہ پانی روک لیا اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ گناہ ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، آپ یقین جانیں کہ دوسرا آدمی دن بھر بیٹھ کر مسلح پہ بیٹھا رہے، وہ مسلح والا اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے. اور یہ لمحہ، یہ جو بتا رہا ہوں، یہ لمحہ اتنا قیمتی ہے. رب کون سا لمحہ؟ جس وقت خوف خدا آتا ہے. یہی لمحہ اصل ہے جو قیامت میں آپ کی ترازو میں وزن پکڑے گا. مثال دے رہا ہوں، بخاری کی روایت ہے. عورت نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، صحیح روایت ہے. اس کے اندر خوف خدا آیا کہ اللہ کی مخلوق پیاسی ہے اور اس کو میری طرح اس کو بھی جان ہے، پریشان ہے، اس کو پانی پلانا چاہیے. وہاں پہ کوئی نہیں تھا سوائے رب کے دیکھنے کے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اس نے پانی اٹھایا اور اس کتے کو پلا دیا. اس وقت کے نبی کو وحی کی گئی اور وہ عورت جو تھی وہ زانیہ تھی، بدکار عورت تھی. اس وقت کے نبی کو اطلاع دی گئی کہ اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے. وجہ کیا ہے؟ ایک لمحہ اس کے اوپر خوف خدا کا ایسا گزرا جو تمام گناہوں پر بھاری ہو گیا. یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے اس کام کو، اس ذکر کو. یہ دل کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ یہی چیز اصل میں جنت میں لے جاتی ہے. آپ سمجھ رہے اللہ کے دربار میں کون سی چیز کلک کر جائے اس کا ہم کو عطا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ اللہ کو اس کا خوف اگر ہمارے دل میں ہوتا ہے، یہ ادا اس کو بہت پسند. ہر چیز میں ہے. میں مثالیں دیتا رہوں. ایک آدمی رشوت لیتا ہے، ساری بات طے ہو گئی رشوت کی، مسلمان ہے اور اس کو اس وقت یاد آ گیا کہ نہیں، رشوت ہمارے رسول نے، ہمارے اللہ نے بتایا حرام ہے. اس نے کہا میں رشوت نہیں لوں گا. یہ اس وقت سب سے بڑا ذاکر ہے. لہذا اس کام کو ترجیح دے، اس کام پر جس کا تعلق دل سے ہے. اگر ایک آدمی ذکر بھی کرتا ہے زبان سے اور یہ بھی کرتا ہے، یہ تو بہت اونچی کیٹیگری میں چلا گیا. ذکر باللسان بھی ہو گیا، جسمانی ذکر بھی ہو گیا، لیکن رشوت کے ٹائم پہ رشوت نہیں لیتا، دودھ میں پانی ملانے کے ٹائم پہ پانی نہیں ملاتا، نامحرم کے دیکھنے پہ نامحرم کو نہیں دیکھتا اور ذکر بھی کرتا رہتا ہے. یہ اس کا درجہ پھر اس سے بہت ہی بلند ہو جائے گا تمام درجوں میں. تو اس سے یہ معنی نہیں سمجھے کہ میں ذکر باللسان یا ذکر بالجسم کو نیچے دکھلانا چاہتا ہوں. میں اس کے مقابلے میں نیچا بتانا چاہتا ہوں
لیکن دونوں اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اونچی بات ہے. لہذا اس بات کا دلیل قرآن مجید حدیث پہ ہے مسلم شریف کی کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم وصورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ وہاں کیا ہے. جسمانی طور پر تو بہت کتنے لوگ اسی دنیا میں دھوکہ دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنے چہرے سے، اپنے بشرے سے. ہزاروں لوگ جو بھیک مانگتے ہیں، وہ کبھی دیکھا آپ نے کہ ایک دم کلین شیپ آدمی جا کر کے بھیک مانگتا ہو؟ اسے معلوم ہے کہ اس کلر میں آ کر کے ہم لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لہذا وہ پہلے داڑھی رکھاتا ہے، شکل اختیار کرتا ہے، کیسی؟ اسلامی شکل اختیار کرتا ہے. وہ اپنے جسم کا فائدہ اٹھا کر کے آپ سے بھیک مانگتا ہے. پینٹ شرٹ ٹائی لگا لے، جس لوگ اس کو بھیک دیں گے، کوئی نہیں دیتا بھیک. تو اس نے آپ کو دھوکہ کیسے دیا؟ اپنا جسم بنا کر کے دھوکہ دیا. لہذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان جسموں کو نہیں دیکھتا ہوں، میں دل کی کیفیت کو دیکھتا ہوں. یہ بات ایک آج آپ کرنے کی. دوسری چیز چھوٹا سی بات کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. جو عمومی کام ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا کام وہ کہ جو دل پر آپ کے شاک گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کام کو کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اس کو ترجیح دینی چاہیے اس کام پر جس میں دل کو جو ہے تکلیف نہیں ہوتی، جسم کو تکلیف نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہ ٹوپی ہم کو بہت پسند ہے. ہم ٹوپی کسی غریب کو دیتے ہیں لیکن اس کو نہیں دیتے جو پسند ہے. یہ بڑا شاک گزرتا ہے. یہ ٹوپی دینے پہ ہم کو بہت اندر سے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ یہی ٹوپی اصل آپ کو ثواب دلاتی ہے. جو دل پر شاک گزرے گا وہ کام جب آپ کریں گے تبھی جو ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے آپ جب تک کہ اس چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دے دیا جائے جو تم کو بہت پسند ہے. ہم کس کو دیتے ہیں؟ ہم وہ دیتے ہیں جو ہمارے پاس سے ریٹائر ہو جاتا ہے. ہم وہ دیتے ہیں جو پرانا ہو جاتا ہے، ہمارے پہننے کے لائق نہیں رہتا ہے. ہم وہ دیتے ہیں جو ہم ایک دم ناپسند کرتے، کبھی کلر غلط آ گیا، کبھی سلائی غلط آ گئی. ہم نے ایک ٹوپی بھی اس وجہ سے نہیں دیا ہے کسی آدمی کو کہ یہ ٹوپی مجھے بہت پسند ہے، اس وجہ سے ہم نے کبھی ٹوپی. ٹھیک ہے، آپ نے جو دیا ہے اسی لیے، جیسا تمہارا دال بات ویسا فاتحہ بولتے نہیں. تو جو تمہاری دل پر کوئی چیز تم نے تو دیکھا جائے تو گھر کا کچرا صاف کیا ہے. آپ کو معلوم ہے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، بہت بڑے بڑے گھر ہیں، وہ 6 مہینے 7 مہینے میں گھر کا کچرا صاف کرنے کے لیے اتنا سامان ہو جاتا ہے جو اب ان کے استعمال کے بیکار ہو جاتا ہے. اس کو صاف کرنے کے لیے وہ کچرا صاف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے. اللہ کے دربار میں وہ جو تم نے اٹھا کے رکھا اپنے لیے کہ مجھے کل پہننا ہے، وہ سوٹ اور وہ کپڑا اور وہ ٹوپی اور وہ جوتا، وہ جو دیا جاتا ہے نا، اس کا درجہ ہمیشہ اور اسی کام کو ترجیح دینا چاہیے. اگر آپ کو دلیل چاہیے، کئی دلیلیں ہیں. ایک تو قرآن کی آیت. ایک بات آپ کو بتائیں ایمانداری سے، اگر میں یہ لفظ کہوں، فتویٰ نہ لگائیں میرے اوپر، تو میں یہ لفظ کہوں جو کچھ بھی آپ دیتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ کو پہنچتا ہے. آپ اگر مجھے گفٹ میں، آپ کا ایک گاؤں کا ایک عالم ہوں، آپ میری بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کے گھر میں کبھی اچھا کھانا پکتا ہے تبھی آپ مجھے لا کے دیتے ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ جس کو بھی آپ نے بڑا مانا ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اچھا سامان دیا جائے. ایمانداری سے بتاؤ اللہ سے بڑا کون ہے؟ آپ نے جو دیا اس غریب کو دیا ہی نہیں. آپ نے دیا اللہ کو. اللہ کو کیسا سامان دینا چاہیے؟ اگر اللہ بولے ڈائریکٹ مجھے، حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں اللہ پوچھے گا ایک شخص سے کہ میں بڑا بھوکا تھا اور آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کیا پتا چلا؟ آپ نے جو غریب کو کھانا دیا وہ کس کو پہنچتا ہے؟ اللہ کو. ثواب کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، دینا اسی کو ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہے گا کہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے، آپ نے مجھے کپڑے نہیں دیے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ میرا کپڑا اللہ کے لیے ہے تو ایمانداری سے بتاؤ سب سے اچھا کپڑا نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ ایک چھوٹے سے عالم کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ اس کو جو گفٹ دیتے ہیں
تو آپ چاہتے ہیں کہ اچھا سے اچھا گفٹ دیا جائے. وہ رب ذوالجلال جو مالک کل ہے اس کو اگر ہدیہ دیا گیا ہے تو کیسا ہدیہ ہونا چاہیے. لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ جو چیز آپ کے ہمارے دل پر شاک گزرتی ہے اس کو ترجیح دیں. کچرا نکالنے کی نیت سے جو کیا جا رہا ہے ثواب بھی کچرے کی طرح ملے گا، اعلی درجے کا ثواب نہیں حاصل ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.